ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی سے پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس کائنات میں بھی، اور سب سے آخر میں نبیوں کے تاجدار باہا لقب پیغمبر سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے یہ تھا کہ ان ساری شخصیتوں کے نام اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہوتی، مگر تلاش و جستجو کے بعد بھی، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جیسی بلند ترین کتاب میں بھی بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ 26 انبیاء کا ذکر ہے، جن میں سے 18 نبی صرف سورہ انعام میں ان کا تذکرہ پایا جا رہا ہے. لیکن نبی خاتم کا ذکر کچھ اتنا زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ گزرے انبیاء کا ذکر بغیر کسی وجہ کے قرآن میں پروردگار لانا نہیں چاہ رہا ہے، اور اپنے آخری نبی کا کوئی بھی تذکرہ، کوئی بھی ذکر قرآن سے خارج نہیں کرنا چاہ رہا ہے. چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں بعض آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس نتیجے تک پہنچایا تھا کہ ابتدا، انتہا، درمیانی زندگی، ہر ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کیا ہے. یہاں تک کہ جب مسلمان پیغمبر کو لائق تذکرہ نہیں سمجھتا، تب بھی خدا اپنے نبی کو لائق ذکر سمجھتا ہے، اور اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. نبی، جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو سہارا نہیں دیا، اور جب تمہیں غیر شہرت یافتہ دیکھا تو تمہیں شہرت نہیں دی، اور جب تمہیں غیر غنی دیکھا تو ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا. کل جہاں تک میں پہنچا تھا عزیزائے گرامی، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر پہ احسان کیا، اور پھر اس احسان کو اس طریقے سے قرآن کریم میں صبح قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ رہا ہے، تاکہ اگر چشم بینا انسان رکھتا ہے تو اتنا سوچ سکے
کہ جس کے ذریعے یہ احسان کرایا گیا ہے وہ شخصیت اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب نہ ہوتی تو پروردگار عالم اپنے سب سے اہم ترین نبی کو ان کی پرورش اور ان کی تربیت کو ان کے حوالے نہیں کرتا۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے سامنے جو بیان آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے بچپن سے لے کے عنفوان شباب بلکہ شباب تک، آغاز اسلام بلکہ اس کے بعد تک پیغمبر کی بھی حمایت کی اور اسلام کی بھی حمایت کی۔ تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی صرف اتنی سی ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کلمہ پڑھنے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جیسا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسا مجمع اوروں کے سامنے بھی آتا ہے، آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں؟ آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں؟ کیا مسلمان مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ان میں سے کسی کا کلمہ سنا آپ نے؟ تو جب آج ہم صرف وہ باتیں دیکھ کے جو ایک اسلام کا ماننے والا کرتا ہے ہر ایک کو مسلمان مانتے ہیں، اس سے کلمہ نہیں پڑھواتے، اسی طریقے سے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کے سلسلے میں اور اسلام کے آگے بڑھانے کے سلسلے میں کیا 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 ہے، تو خود کردار ابو طالب کا بول رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب کلمہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے۔ سلامت ہے محمد والے کیونکہ قرآن نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اپنے اندر، مومن آل فرعون، مومن آل فرعون، ثابت کریں کہ اس مومن آل فرعون نے کلمہ کب پڑھا تھا۔ کبھی کبھی آدمی کا کردار خود اس کے اندر کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ڈپٹی نذیر احمد صدیقی ایک اہم اسلامی اسکالر گزرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم میں سے عام مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے اور منصف مزاج عالم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی گزر گئی اس بات کی تحقیق میں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ میری پوری زندگی گزر گئی اس بات کی تحقیق میں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اور میں ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ زندگی گزر گئی مگر نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ جب انصاف پسند انسان ہوتا ہے تو بات صاف صاف کرتا ہے۔ پوری زندگی گزری میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا، اور پھر جو آگے وہ لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار میں بلند کیا اور بلند کر کے آواز دے رہے ہیں کہ پروردگار اگر جناب ابو طالب نے ایمان قبول نہ بھی کیا ہو اور لوگوں کے قول کے مطابق وہ کافر رہے ہو تو معبود تو مجھے ایسا کافر بنا دے جیسے ابو طالب کافر تھے، ایسا مسلمان نہ بنا جیسا آج کا مسلمان۔
सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मुफ्ती ये किसके कुफ्र का ऐलान हो गया? मुफ्ती ये किसके कुफ्र का ऐलान हो गया? शायद कि तेरी अक्ल को हज़यान हो गया। जिसने पाला था नबी को तूने कह दिया काफिर, और कातिले हुसैन मुसलमान हो गया। ये तो उनकी गुफ्तगू थी जो मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी। उन्होंने जो तहरीर फरमाया उसे मैंने आपके सामने बयान कर दी। लेकिन अब मेरे और आपके लिए एक मसला पैदा हुआ कि आखिर जब वो कह रहे हैं कि जहां से चला था वहीं तक रह गया, नतीजे तक नहीं पहुंचा, तो जब नतीजे तक नहीं पहुंचे तो ये दुआ क्या है? जब इंसान नतीजे तक नहीं पहुंचा तो ये दुआ क्या है? गौर करने में मैं इस मरहले में आया, इस मरहले तक पहुंचा अज़ीज़ान गिरामी कि दोस्ती किसी से हो जाती है, किसी की किसी से भी हो जाती है। कोई मजहब, कोई मसलक होती है कि नहीं होती? आपस में आना जाना, बैठना, कारोबार करना, खाना पीना सब कुछ होता है। लेकिन अगर हकीकी दोस्ती, तो पूरी जिंदगी अगर हमने किसी गैर से दोस्ती कर रखी है और कभी अचानक या मेरा या उसका इंतकाल हो गया, तो अब दोस्ती का तकाजा क्या है? अगर मिसाल के तौर पे वो गैर मोमिन है, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, वो गैर मुस्लिम है, तो दोस्ती का तकाजा क्या है? तकाजा ये है कि मैं उसकी कब्र खोदूं, उसे दफन कर दूं? जी नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत और दोस्ती का तकाजा ये है कि जिस मजहब को वो मान रहा है उसके मानने वालों को बुलाऊं और कहूं कि भाई ये मेरा दोस्त था, इसका इंतकाल हो गया, मगर मेरा हम मजहब नहीं था, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि अपने मजहब की रस्म और रिवाज के एतबार से इसे तुम जला दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो। मैं दोस्त हूं, साथ साथ मैं भी इज़हार अकीदत करूंगा, मगर काम तुम्हें करना है। और अगर मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरी चिता में आग लगा दी जाए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो मेरे हम मजहब लोगों को बुलाए और बुला के कहे कि ये मेरा दोस्त था, मगर मजहब तुम्हारा बनता था, इसलिए अपने मजहब के मुताबिक इसकी आखिरी रसूम अदा कर दो। चूंकि मैं दोस्त हूं, मैं भी दूर खड़ा रह के इज़हार अकीदत करूंगा, मगर मैं वो जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सकता जो तुम अदा कर रहे हो। ठीक है ना? दोस्ती जिंदगी भर है, तो उस दोस्ती की शराफत यह कह रही है कि हम उसके वालों को बुलाएं, वो हमारे वालों को बुलाएं। और अगर मैंने उसके वालों को या उसने मेरे वालों को नहीं बुलाया तो फिर उसके वाले या मेरे वाले डंडा लेके पहुंचेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, मगर था हमारा, हम तुम्हारे रस्म रिवाज के एतबार से आखिरी रस्में नहीं होने देंगे। ठीक है ना? तो दोस्ती किसी से हो जाती है, मगर मर जाए तो होता ही है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके अज़हान को इसलिए इधर मुतवज्जे किया कि मुमकिन है कि रिश्ते की बुनियाद पे जनाब अबू तालिब पैगंबर को बहुत चाह रहे हो, मगर मजहब मसलन खुदा का खास्ता कोई और रखते हो, जैसा कि कहा जा रहा है। अगर ऐसा था तो इंतकाल के बाद शराफत पैगंबर आजम का तकाजा यह था कि अबू जहल और अबू लहब से कहते मेरे चचा थे मगर थे तुम्हारे। इसलिए ले जाओ, और अगर नहीं ले गए तो उन्हें आना चाहिए था कि माना कि तुम्हें पाला, मगर हम ये नहीं होने देंगे, आखिरी रस्में हम अंजाम देंगे। मगर तारीख बताती है
کہ نہ نبی نے انہیں دیا نہ وہ لینے کے لیے آئے، بلکہ تاریخ نے ہمیں بتایا جب ابو طالب کا جنازہ اٹھا تو آگے نبی کا ادا دے رہے ہیں، پیچھے علی کا ادا دے رہے ہیں۔ شاید ڈپٹی صاحب نے یہی منظر دیکھ کے کہا ہو پروردگار ایسے کافر پہ ہزاروں جانے قربان کہ جو مر جائے تو آگے نبوت کا ادا دے رہی ہو، پیچھے امامت کا ادا۔ کرو تم جس کی بھی پیروی، اس کا کرو دفاع، یہ تو ہے آپ کا۔ کسی اور کے باپ دادا مسلمان کر نہ تھے، اس میں کیا قصور ہے حیدر کے باپ کا؟ کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرے حضرت گرامی، یہ ہے امیر المومنین کے پدر بزرگوار جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ شخصیتوں کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، گھروں کو بھی پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں گھر، مثلا کسی کو کوئی رشتہ کرنا ہو، اس گھر کے لوگ کیسے ہیں، ایماندار ہے، بے ایمان ہے، مذہبی ہے، لا مذہب ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، تو ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں کہ برے، ایماندار ہیں کہ بے ایمان؟ بلکہ اس گھر کے نکلنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں میں ایمانداری ہے کہ بے ایمانی ہے، تہذیب ہے کہ بدتمیزی ہے، اخلاق ہے کہ بد اخلاقی ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے یا گالم گلوچ ہے۔ بچوں کو جس انداز سے دیکھتے ہیں اسی انداز سے فیصلہ کرتے ہیں۔ بڑے اگر اچھے ہوتے تو یہ برے نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بچوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے، کیونکہ جس آغوش میں پلے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اگر جناب ابو طالب کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو بس اتنا دیکھیے، ابو طالب نے 2 بچوں کو پالا ہے، ایک کو پالا تو سید الانبیاء بنا، دوسرے کو پالا تو سید الاوصیاء بنا۔ جب پالے ہوئے بچے بلندیوں کی اس منزل پہ ہیں تو پالنے والا ابو طالب بلندیوں کا یہیں پہ چھوڑ دی تھی بات میں نے، اور مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا تھا، اس لیے میں نے یہاں تک آپ کے ذہنوں کو پہنچایا کہ جناب نبی کے سلسلے میں جو کچھ بھی سامنے آیا، قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر محفوظ رکھا۔ حد ہے کہ نبی بولتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا نہ اس نے راہ ضلالت اختیار کی، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ کوئی عمل کر رہے ہیں نبی، اس پہ بھی پہرے لگے ہوئے ہیں، اسے بھی ہم محفوظ رکھیں گے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی یہ جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں، تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اور فرما رہے ہیں نا، جب پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے نبی کیا ہم نے تمہارا انشراح صدر نہیں کیا اور تمہارے پشت پہ جو بوجھ تھا اسے نہیں ہٹایا؟ جب مرحلے جنگ کی بات آتی ہے کیسے لڑتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار, اور جب مرحلے صلح کی بات آتی ہے آواز آتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیغمبر ساتھیوں کی چپکلی سے مایوس مت ہونا, انہیں کہنے دو, نبوت پر شک ہونے دو. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی. تو ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو ریکارڈ میں رکھا جا رہا ہے. نبی حج کے لیے جاتے ہیں تو فتح مکہ کے مناظر ہے, تو مکے کی زندگی ہے, تو مدینے کی زندگی ہے, تو راستے میں اگر کبھی رکنا پڑ رہا ہے تب بھی ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ. میں نے بہت کم آیتیں آپ کو سنائی ہیں عزیزان گرامی, لیکن جتنی بھی سنائی ہیں ان ساری آیتوں میں بڑے ہی احترام کے ساتھ پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے. یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, نذیر, بشیر, سراج منیر, رحمت للعالمین. لیکن یہ اکیلی جگہ ہے جہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول. آج بشیر نہیں, آج نذیر نہیں, آج طٰہٰ نہیں, آج یاسین نہیں. اے رسول, اے ذمہ دار, پہنچاؤ اپنی ذمہ داریوں کو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی, اس عمل کو پہنچاؤ جو تمہارے رب سے تمہیں دیا گیا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں. جہاں علی کا مسئلہ آتا ہے لوگ بڑے انجانے ہوتے ہیں. علی کے بابا ایمان لائے تھے. غدیر کا مرحلہ ہوا کیا تھا غدیر میں؟ مولا کا. اچھا تو مولا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلوات ہے محمد تو جب آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیغمبر اس امر کو پہنچائیے جس کا حکم دیا گیا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا, اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. دنیا نے کہا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں, مگر جو ہوا تھا اگر نبی اسے نہ کرتے تو رسالت خطرے میں تھی. جو بھی تھا وہ نہ کرتے تو نبی کی رسالت خطرے میں تھی, جس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب نہ کرنے پہ رسالت خطرے میں آ سکتی ہے تو نہ ماننے پہ اسلام میں خطرے میں. سلام بھیجیے محمد والے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر اس کام کو کر دیجئے, پہنچائیے اس مرحلے کو جس کا ہم نے حکم دیا. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کہتے ہیں کہیں ابھی غدیر میں نہیں پہنچے تھے نبی, تب کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جبریل مجھے اپنے ساتھیوں سے ذرا ڈر لگ رہا ہے, چلے گئے. اب آگے کہتے ہیں اگر آپ نے نہیں پہنچایا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. پھر یہی جملہ دہرایا, پھر واپس گئے, اور اب رسول غدیر میں پہنچ چکے ہیں.
اور ادھر جبریل آئے اللہ یعصمک من الناس، پریشان مت ہو، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب نبی نے جو اہتمام کیا ہے آگے والوں کو پیچھے بلایا جائے، پیچھے والوں کا انتظار کر دیا جائے، ساتھ میں جو ہیں انہیں ٹھہرا دیا جائے، بلال آگے بڑھو اذان کو، تاکہ پیچھے والے تیزی سے آگے آ جائے، آگے والے واپس آ جائیں۔ اذانیں تو بڑی سنی تھی، مگر آج جب بلال اذان دینے کھڑے ہوئے تو ایک نیا انداز ہے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ بلال آج یہ انداز کیوں بدلا ہوا ہے کہ یہاں پیغام بھی بدلی ہوا ہے، اس لیے انداز بدلا ہے۔ صبح قیامت تک یہ پیغام کسوٹی بنے گا حق و باطل کے درمیان۔ اب اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ کسے غدیر یاد ہے اور کسے یاد نہیں ہے، اذانیں سن لینا۔ سلام بھیجیے محمد و آل محمد۔ شمس الضحى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حيدري صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو غدیر میں یہ مجمع پہنچا، مجھے باقاعدہ غدیر نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن تھوڑا حصہ اس کا، چونکہ مجھ سے پہلے غدیر کا ذکر ہوگا تو میں نے سوچا تھوڑا اس کا بھی ذکر کیا جائے، شامل ہو جائے جائے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ مگر عزیزان گرامی، ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، پیغمبر نے اس سلسلے میں جب جبریل نے آگے کا اہتمام کیا، بلال کے ذریعے بلوایا گیا، اے نبی آپ تو کہنے ہی والے ہیں کہ حاضرین غائبین تک خبر کر دے، تو یہ جانے والوں کو بلانا کیسا، یہ پیچھے والوں کو انتظار کیسا، ملیں گے تو خبر کر دیں گے کہ نہیں؟ ولایت علی کے موقع پہ جو گزر گئے بلا رہا ہوں، جو رہ گئے انتظار کر رہا ہوں، جو ساتھ ہے روک رہا ہوں، تاکہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ صرف میرے زمانے کا نہیں، جو گزر گئے ولایت ان پہ بھی واجب ہے، جو ہیں ولایت ان پہ بھی واجب ہے، جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں اقرار ولایت۔ کیا بات ہے، ٹھہرایا گیا، روکا گیا۔ اب جب پتہ چلا کہ یہاں کوئی اعلان ہونا ہے، پیغمبر نے حکم بھی دے دیا ممبر لگایا جائے۔ مسلمان بیچارے یا رسول اللہ کیا ہے، نہ مکے سے لائے نہ مدینے سے، بیچ میں آپ مانگ رہے ممبر کہاں سے لائے؟ نہ ہم مدینے سے لائے اور نہ مکے سے، اب یہاں ممبر کہاں سے لا کے دے؟ پیغمبر نے کہا اونٹ کے کجاووں کو کجاووں پہ رکھو، ممبر بن جائے گا۔ غدیر میں مسلمان کتنا بولا تھا، کتنا بولا تھا؟ نبی کہہ رہے ممبر چاہیے، تو غدیر میں اتنا بولا ہے کہ ایک ممبر نہیں بنا پا رہا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد اتنا سیانہ ہوا کہ صاحب ممبر بنا۔ سلام علیکم۔ پیغمبر نے ممبر بنوائے، تشریف لے گئے، ممبر میں تشریف لے جانے کے بعد نبی نے دیکھا اتنا مقدس مجمع تو کبھی نہیں تھا، تازے تازے حاجی، تازی تازی حاجیات، تھوڑا بہت نہیں 1.25 لاکھ تقریباً، مقدس مجمع۔ کیا بات ہے۔
نبی کی نگاہیں اس مجمع کو دیکھ رہی ہے جیسے ایک کتاب کھلی ہو. کتاب نہیں، کتاب اسلام کھلی ہے. کتاب اسلام نہیں، قرآن کھلا ہے. کہیں سورہ منافقون، کہیں سورہ کافرون، کہیں سورہ مومنون. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میدان میں قرآنی سورے بکھرے ہوئے. سبحان اللہ. آتے آتے نبی ممبر پہ جاتے، سب سے خطاب کرتے، ایک طولانی خطبہ پیش کرتے، اور اس کے آخر میں آل محمد کے سلسلے میں 3 بار تاکید کرتے ہیں، اور تاکید کرنے کے بعد پھر مجمع سے خطاب کرتے ہیں. الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پہ تمہاری جانوں سے زیادہ مالک و مختار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول. پھر پوچھا، پھر کہا ہاں، پھر پوچھا، پھر کہا ہاں. اب فرماتے ہیں امیر المومنین کو بلند کر کے تاریخ کہتی ہے اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل نمودار ہوئی. نبی پشت علی کے پیچھے، علی شہر رسول کے آگے. گویا انداز سے بتا رہے ہیں ان 1.25 لاکھ حاجی و حاجیات کو، مقدس مجمع کو دھیان رکھنا. جو ہی رسالت کا سورج غروب ہوگا، امامت کا مہتاب تمہارے سامنے آئے گا. اور یہ دکھا کے کہا الا ومن کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. اللہم والے من والا وعاد من عادا. والے والے جیسے دوست رکھے دوست رکھے، جیسے دشمن رکھے دشمن رکھے. وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے. واخذل من خذلہ، اسے ذلیل کر جو ان کو ذلیل کرے. اور کیا کہا؟ اللہم ادر الحق ہے سمادھا. جاننے سے پہلے نبی نے خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ کہا اللہم ادر الحق ہے سمادھا. اے پروردگار، حق کو ادھر گھما جدھر علی گھومے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر گھما جدھر حق گھومے، فرمایا حق کو ادھر گھما جدھر علی گھومے. نبی کو پتا تھا کچھ دن کے بعد مسئلہ آئے گا، حق دیکھا جائے حق کدھر ہے، ادھر یا ادھر. نبی پہلے ہی کہہ گئے لوگ حق کے پابند ہیں لیکن حق خود علی کا پابند ہے. یہ نہ دیکھو حق کدھر گیا ہے، یہ دیکھو علی کدھر. سب مل کے جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہے، اس کا نہیں ہے کام کہے یا علی مدد. اکبر ہوا تھا دین میں حیدر کے نام پر، مومن کا ہے سلام کہے یا علی مدد. اللہم ادر الحق ہے سمادھا. اے پروردگار، حق کو ادھر گھما دے، ادھر ادھر گھما سبحان اللہ، سبحان اللہ. جدھر علی گھومے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے بات کو روک کے خاص اپنے مجمع سے خطاب کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، یاد ہوگا کہ میں نے اپنے بیان کا جو سرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ محبت و ولایت تو تھی مگر شعور و بصیرت کے ساتھ. اگر شعور و بصیرت درمیان سے ہٹ جائے تو پھر
کسی چیز میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس لیے ضرورت ہے شعور و وسیلت کی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابن ملجم کا نام سنا ہے نا؟ بے شمار. یہ روز لعنتی نہیں تھا، بعد میں لعنتی ہوا. ایسے بہت سے نام ہیں، میں صرف اسی کا ذکر کروں گا. بہت سارے میں اس وقت صرف اس کا ذکر کروں گا کہ وہ تھا، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیدار ہوں. کیونکہ ایمان بہت نازک چیز ہے، کب ہے اور کب رخصت ہو گیا پتہ نہیں چلے گا، اور اسے بچا کے لے جانا ہماری ذمہ داری ہے. تو جناب امیر المومنین جب خلافت ظاہری پہ آئے تو یمن کے والی کو خط لکھا کہ ہمارے دوستوں اور چاہنے والوں میں سے 20 لوگوں کو میرے پاس بھیج دو تو حکومت کے امور کے سلسلے میں میری مدد کریں. والی نے چاہنے والوں میں سے جو اچھے لوگ تھے ان میں سے 100 کا انتخاب، 100 میں سے 80 کو چنا، 80 میں سے 50 کو چنا، 50 میں سے 30 کو چنا، 30 میں سے 20 کو چنا، اور ان 20 کو بھیجا. ان میں بھی جو سب سے فصیح و بلیغ فضائل و کمالات امیر المومنین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے والا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. ان 20 میں بھی سب سے زیادہ تیز ترراہ فضیلتیں بیان کرنے والا کون؟ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. تو مولا فرماتے تیرا نام عبد الرحمن، کب آپ کا نام کا ملجم. اچھا تو تم عبد الرحمن ابن ملجم ہو؟ کہاں؟ اگر تم عبد الرحمن ہی ہو ابن ملجم کے بیٹے تو تم ہی میرے قاتل. ابھی واقعی وہ وہی تھا. نہیں مولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ ہوگا تو مجھے قتل کر دیجیے تاکہ نہ رہوں نہ ایسا کروں. کہ ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. اور ان کے واقعات ہیں لیکن سب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو آپ کی خدمت میں گزارش کروں. خود اس کا بھی واقعہ آگے ہے لیکن اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت کو گزارش نہیں کرنا چاہتا. ہندوستان کی تلوار اس زمانے میں بہت مشہور ہے، سیف ہندی، اور قیمتی مانی جاتی تھی. ابن ملجم کے پاس جب گئی ہے تحفے کے طور پہ تو وہ تلوار وہ اہتمام سے لے آیا مولا کے پاس. مولا یہ تلوار تو بہت عظیم ہے مگر اس کو چلانے کے لیے وادو چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے. آپ چلائیں گے تو اس کا جوہر سامنے آئے گا. مولا نے فرمایا اسے لے جاؤ، ان قریب اس سے تمہارا مقصد پورا ہو. اور فرما ہے تو یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دیا کہ ایسے بہت سے نام تاریخ کے اندر ہیں جو دیکھنے میں کچھ دکھائی دے رہے ہیں اور کب کیا ہوں گے انہیں پتا بھی نہیں چلا. تو ایسے میں غدیر ہمارے لیے درسگاہ ہے. غدیر درسگاہ ہے جسے مانا ہے ماننے کی طرح مانو، جسے مانا ہے اسے ماننے کی طرح مانو. قرآن کو ماننے کی طرح مانو، اسلام کو ماننے کی طرح مانو، ایمان کو ماننے کی طرح مانو، خدا اور رسول کو ماننے کی طرح مانو، امیر المومنین اولاد طاہرین کو ماننے کی طرح مانو. کا ماننے کی طرح مانو کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو بھی سمجھا دو، مولا ہی نے ہمیں سمجھایا ہے. ہم خدا کو کیسے مانتے ہیں؟ نماز پڑھ لو. کیوں؟ جنت میں جانا ہے نا، قبر کو روشن رکھنا ہے نا، آخرت کی ثواب کو حاصل کرنا ہے نا، اس لیے نماز پڑھ لو. چوری مت کرو. کیوں؟ جہنم سے بچنا ہے نا. تو طریقہ کار یہی نا، اچھا عمل اس لیے کرو کہ جنت ملے، برائی سے اس لیے بچو کہ دوست سے بچا جا سکے. یہی تو ہے ہمارا نتیجہ ان اعمال کا. لیکن مولا نے کیا کہا؟ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ وعبدتک. پروردگارا میں نے تیری عبادت
کی ہے نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی ہے. تجھے لائق عبادت جاننا ہے تب تیری عبادت. صلوات بھیجے محمد اور فرما رہے ہیں نا. تو یہ ہے عبادت, وہ جو واقعی عبادت کہی جاتی ہے. ہماری کیا ہے؟ مطلب پرستانہ عبادت. ادھر دینا ہے ادھر لینا ہے. امیر المومنین نے کہا نہ مجھے جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف, تجھے لائق عبادت جانا تو عبادت کی. تو ماننے کی طرح ماننا ہے عزیزان گرامی. اگر میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کروں تو میں اس ممبر کی حق تلفی کروں گا, اور خود آپ مومنین سے جو میرا رشتہ ہے نا اس کی بھی حق تلفی ہوگی. اس لیے تھوڑی دیر سناٹا ہو تو ہو, مگر میں اس فریضے کو ادا کروں گا. صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی, میں نے یہاں پہ اس لیے روکا کہ ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے. یہ مجلس جو ہوتی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ ثواب کے لیے. مجھ سے پہلے شعراء کرام نے پڑھا, کیوں پڑھا؟ ثواب کے لیے. شعراء کا ثواب جانتے ہیں, خطبہ کا بھی ثواب ہے اور شعراء کا بھی. شرط یہ ہے کہ خطیب تاجر نہ بن جائے, شاعر لالچی نہ بن جائے. صلوات بھیجے محمد. سب کا ثواب ہے, مجلسوں کا بھی محفلوں کا بھی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, من قال فینا بیتا فلہ فی الجنت بیتا, جو ہمارے لیے ہماری مدح میں شیروں کی ایک بیت کہے گا, اللہ اسے جنت میں ایک بیت دے گا. اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ مجمع ہے, دونوں بیت کے درمیان فرق کیا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے لیے شیروں کی بیت کہے گا خدا اسے جنت میں ایک بیت عطا کرے گا. اچھا, تو شاعر کوئی بھی ہو, شعر کے بدلے بیت کے بدلے بیت, ہندوستان کا ہو, پاکستان کا ہو, امریکہ کا ہو, لندن کا ہو, دنیا کے کسی کونے کا ہو, شاعر اگر خلوص سے ان کا ذکر کرے گا بیت کے بدلے بیت. البتہ وہ لڑاکو شاعر جو تھوڑی دیر داد نہ پائے تو الجھ جائے مجمع سے, اس کے لیے ذرا مشکل ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. تو بیت کا کے بدلے بیت. اچھا, تو آپ نماز گھر پہ پڑھیں اور پھر آ کے مسجد میں پڑھیں, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی. اور اگر مسجد نبوی میں پڑھیں, مسجد کوفہ میں پڑھیں, خانہ کعبہ میں پڑھیں, فرق ہے؟ تو کہیں کرو, امام نے کیا کہا؟ بیت کے بدلے بیت. اب اگر کوئی شاعر ایسا ہو کہ جسے تبع آزمائی کے لیے اپنے فکر کو آمادہ کرنے کے لیے غدیر کا منظر ملا ہو, آیتوں کا اترنا, نبی کا اعلان, غدیر کے میدان کی صفائی, پالانوں کا ممبر, نبی کریم کا خطبہ, امیر المومنین کا بلند کرنا, اللہ ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی آواز, اتنا عظیم مجمع, ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کا ذہن موضوع ہوا ہو کہ اب شعر کہنا چاہیے. یہ بھی ایک بحث ہے عزیزان گرامی. کبھی ذہن موضوع نہیں ہوتا, سر پٹک لیجئے, ایک شعر نہیں بنتا. ذہن موضوع ہو جائے تو بغیر کسی پریشانی کا پورا قصیدہ تیار ہو جائے. تو ذہن موضوع کرنے کے لیے غدیر کا میدان, قصیدہ بھی غدیری میں کہے, اور جب کہہ چکے تو اجازت کسی اور سے نہیں, رسول اللہ سے لے. میں نے ابھی یہ قصیدہ کہا ہے, پڑھ دوں, نبی اجازت دیتے, سنائے. سننے کے لیے ہم جیسے گنہگار نہیں ہیں, تازے تازے حاجی, حاجیات, مقدس صحابی.
تو بیعت کے بدلے بیعت ملتا ہے، اس کا کچھ بڑھے گھٹے، کیونکہ ذہن موضوع ہوا کہاں؟ غدیر، قصیدہ کہا غدیر، اجازت لی غدیر میں، وہ بھی نبی سے، سجاد بھائی نہیں تھے، نبی سے اجازت لی سننے کے لیے، صحابیات، امیر المومنین رسول خدا، اور یہ غدیر میں پہلا قصیدہ غدیر سنا رہا ہے، خود غدیر میں پہلا غدیر کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ جب یہ منظر میں نے تاریخ کے صفحات میں دیکھے تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس کا قصیدہ وصیدہ نہیں سننا ہے، مجھے تو خالی یہ دیکھنا ہے کہ جب بیعت کے بدلے بیعت ہے تو یہ پہلا شاعر غدیر، اس کا اجر کیا ہوگا؟ میری ساری فکر اس پہ تھی کہ پہلا شاعر غدیر، اس کا اجر کیا ہوگا؟ تو میں خالی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ختم کرے تو نبی سے کچھ سنوں۔ قصیدہ ختم ہوا، نبی کے لبہائے گوہربار واہ ہوئے، اور اچانک دہن اقدس سے آواز نکلی، حسان ابن ثابت انصاری، خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کرے۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں کائے کے لیے؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں تو اللہ نے دے ہی رکھا ہے، پریشانی آخرت کی ہے، یہ مجلس آخرت کے لیے، یہ محفل آخرت کے لیے، نماز روزہ آخرت کے لیے، یہ خیر و خیرات و صدقہ آخرت کے لیے ہے نا۔ تو نبی کو اجر آخرت کا دینا چاہیے تھا، نبی نے نہیں کہا قبر کے حالات کو بہتر کر دوں گا، پریشانیوں کو دفع کر دوں گا، کوثر پلاؤں گا، جنت تک لے جاؤں گا، کیا کہا؟ خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یا نبی اسے آخرت کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کہا نہیں۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ کہ اس لیے کہ مذہب کا فیصلہ ہے، ماننا اور ہے، مان کے باقی رہنا اور ہے۔ ہم ماننے پہ کوئی اجر نہیں دیتے، اجر اسے دیتے ہیں جو مان کے باقی رہتا ہے۔ ہمیں پتا ہے آج حالات دیکھ کے جو قصیدہ کہہ رہا ہے کل دوسرے حالات دیکھے گا غدیر سے انکار کر دے۔ صلوات ہے محمد والے میں نے درمیان میں اپنی بات روک دی، اس بات کو آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کیا عزیزان گرامی تاکہ ہمیں بھی اس بات کا احساس رہے کہ یہ محبت و ولایت امیر المومنین کو بہت حفاظت کے ساتھ ہمیں بچا کے کہاں لے جانا ہے؟ اپنی قبر تک۔ اگر اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو نہ ہماری دنیا صحیح رہ جائے گی نہ ہماری آخرت صحیح رہ جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، اعلان ولایت ہو گئے، نبی نے مجمع کو روکا، 3 دن امیر المومنین کو روکا، پورے مجمع کو روک دیا۔ کائے کے لیے؟ کا اعلان ولایت ہوا ہے، علی کو مبارکباد دو، علی کو مبارکباد دو۔ آج کا زمانہ کل کے زمانے سے مختلف ہے، فلاں آدمی کب جائے گا کب آئے گا سب پتا ہے، ہیتھرو ایئرپورٹ سے کب چلے گا، جدہ کب پہنچے گا، وہاں سے کب چلے گا، یہاں کب آ جائے گا، وہاں سے برمنگھم کتنی دیر میں آ جائے گا سب۔ ایک آدمی جو آج شام کو 5 بجے آنے والا تھا، 6 بج گیا نہیں آیا، 9 بج گئے نہیں آیا، آدھی رات ہو گئی نہیں آیا، صبح ہو گئے نہیں آیا، سب کو پتا ہے آنے والا ہے۔ تو جو جو وقت بڑھے گا پریشانی بڑھے گی، وہ آنے والا تھا آیا کیوں نہیں؟ 1 دن ہو گیا نہیں آیا، دوسرا دن ہو گیا نہیں آیا، تیسرا دن ہو گیا ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو جتنا وقت بڑھے گا پریشانی اتنی ہی بڑھے گی۔ اگر سے نبی نے اعلان کے بعد کہہ دیا تھا حاضرین کے لیے ضروری ہے کہ غائبین کو خبر کر دے، لیکن نبی کو اندر کی گرہیں بھی معلوم تھی، انہیں پتا تھا کہ 1000 بار بھی کہوں گا تو یہ خبر نہیں کریں گے، شاید اسی وجہ سے رسول نے 3 دن تک رو دیا۔ ہر ایک کو پتا ہے آج آنا ہے، آج نہیں آئے، کل بھی نہیں آئے، پرسوں بھی نہیں آئے، اتنا بے چین کرو
کہنا چاہے یا نہ کہنا چاہے، چاہے خوشی خوشی بولے یا منہ بنا کے بولے، اسے بولنا پڑے۔ نبی نے روک لیا تھا، کہاں روک لیا تھا؟ غدیر میں روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ ممبر بنایا تھا، جو بنایا تھا، خطبہ دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ قالین کو اٹھایا تھا۔ اور ہمارے عزیزان گرامی، یعنی نبی 3 دن روک کے مجبور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں ہر حال میں وطن میں جا کے کہنا پڑے چمن چمن کلی کلی علی علی۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے وقت کے انتہا تنگ ہو گیا، گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر یہاں سے گئے، ایک شخص آیا، ادھر اعلان ہو گیا، اعلان ولایت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، نعمتیں تمام کی، تمہارے دین سے راضی ہو گئے، تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ کب؟ جب اعلان ولایت ہوا، خدا نے فیصلہ کر دیا، کہتے رہو راضی ہو جا۔ خدا راضی اسی سے ہوتا ہے جو غدیر پہ ایمان رکھتا ہے۔ صلوات ہے جو محمد علیہ پہنچے نبی مدینے، مسجد نبوی میں ہے، ایک شخص وہاں پہنچا، نام ہے حارث ابن نعمان فہر۔ جا کے کہتا ہے پیغمبر آپ نے نماز پڑھنے کو کہا پڑھ لی، روزہ رکھنے کو کہا رکھ لیا، زکات دینے کو کہا دی، حج کرنے کو کہا کیا، آپ جو کہتے رہے کرتے رہے، مگر آخر آپ مانے نہیں۔ بالآخر اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط کری۔ دنیا والوں تو یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ مولا کے کیا مانی ہے، اس سے آ کے پوچھ لے، پتا چلنا ہے کیا مانی۔ صلوات اللہ۔ حارث نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سب کیا، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا، بالآخر اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا۔ یہ بتائیے یہ حکم خدا سے کیا تھا یا اپنے طرف سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے خدا پاک کی جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے، میں نے جو کیا خدا کے حکم سے کیا، جو کیا خدا کے حکم سے کیا۔ عزیزان گرامی، بغض علی بھی عجب چیز ہے، خدا بھی کہے تم مانتا نہیں دشمن، برات کرتا ہوں صرف مجھے قبول نہیں۔ اے پروردگار اگر محمد اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، علی کی ولایت قبول نہیں ہے۔ اور فرماتے شک کسے ہوتا ہے؟ جسے علی سے بغض ہوتا ہے۔ صلوات ہے محمد علیہ خدا نے کہا پھر بھی اسے شک ہے، اگر سچے ہیں تو عذاب بھیج، ولایت نہیں۔ مسجد میں تھا، رحمتوں کے سائے میں تھا، جو ہی قدم باہر نکالا ایک کنکری گری، سر پہ گری اور سیتے نیچے، بقیہ تفصیل آپ خود سمجھ گئے ہوں۔ اے پروردگار، اے رسول خدا، ابھی یہ کہہ رہا تھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے زکات بھی دی ہے۔ علی کہتے ہیں کچھ بھی کرتا رہے اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں۔ صلوات ہے ادھر اس نے اپنے بارے میں دعا کی، ادھر اللہ نے کنکری بھیجی اور وہی واصل جہنم ہوا۔ قرآن کہتا سائل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے عذاب واقع کا خود ہی سوال کیا۔ اس عذاب کو بھیج کے اللہ نے کہا
ہم کو علی سے اور علی کو ہم سے جدا نہ رکھنا. ہمارا معاہدہ ہے ہم پہ بات آئے گی تو علی نہیں چھوڑے گا, علی پہ بات آئے گی تو ہم نہیں. بس عزیزان گرامی, یہ ایام ان چیزوں کی احیاء کے سلسلے میں آتے ہیں ہمارے درمیان, تاکہ ایک مرتبہ انہیں دہرایا جائے, تاکہ ہمارے ہاں وہ کیفیتیں پیدا ہوں جو ان رشتوں سے ہونی چاہیے. کربلا والوں نے ان رشتوں سے ہونے والی کیفیات ہمارے سامنے بیان کی, بتائیے کہ جب یہ رشتہ پختہ ہوتا ہے تو پھر بیوی, بچے, وطن, تجارت, مال و دولت, ہر رشتہ ہلکا پڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی, بس اس رشتے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. ان دنوں عموماً مدینے سے مکے اور کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. 8ویں تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے اور عراق کی طرف چلے. جب عراق کی طرف چلے ہیں امام, تو ایک قافلہ تھا اور جو مکے میں حج کے لیے آیا ہوا, اسے پتا چلا کہ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور مکہ چھوڑ دیا. تو اس نے جلدی جلدی اپنے حج کو مکمل کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے امام حسین کو راستے میں پایا. لیکن جب حسین کا قافلہ اس قافلے کو مل گیا, تب بھی وہ حسین کے ساتھ نہیں چلا. اگر حسین اس راستے سے جا رہے ہیں تو وہ اس راستے سے جا رہا, دوری بنا کے. جانتے ہیں جس کا قافلہ ہے, جناب زہیر قین کا قافلہ ہے. زہیر, تم حسین کے نام پہ تیزی سے آئے ہو تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ابھی یہ خالص حسینی نہیں, خالص علوی بھی نہیں, ابھی کسی اور فکر کے حامل ہے. اس لیے اندر سے آواز آ بھی رہی ہے تو دوری بنائے. اچھا تو آگے بڑھ جاؤ. نہیں بڑھیں گے, ہم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں, نگاہوں میں رکھیں گے. فرزند فاطمہ کوئی آفت نہیں آئے. تو فکر وہ نہیں ہے, پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں سے حسین سے وہ عقیدت ہے جو کہہ رہی ہے چھوڑ کے آگے نہ بڑھنا. ایک جگہ جب یہ دونوں قافلے رکے تو امام نے اپنا قاصد بھیجا, جا کے زہیر سے کہہ ہماری مدد نہیں کرو گے. زہیر کے پاس جب قاصد پہنچا تو اب بھی اتنے سخت تھے جناب زہیر کہ جواب میں کہا حسین سے کہہ دو ہم آپ کے اور یزید کے درمیان مداخلت نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے ہم الگ الگ چل رہے ہیں. اس سے واضح جواب نہیں ہو سکتا. قاصد واپس ہو گئے. لیکن جب زہیر خیمے میں گئے تو زوجہ نے پوچھا سنا کوئی آیا تھا؟ کہاں کون آیا تھا؟ حسین کا قاصد ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ مولا پہ مشکلات ہیں, انہوں نے مدد کے لیے بلایا. کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے کہہ دیا میں یزید حسین کے درمیان مداخلت نہیں کرنا چاہتا. غور سے زوجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا. زہیر فاطمہ کے لال علی کے جائے نے تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلایا, تم نے انہیں یہ جواب دے دیا اور پھر بھی سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. بھی نہیں معلوم کس لب و لہجے میں جناب زہیر سے زوجے زہیر نے یہ بات کہی کہ وہ دبی ہوئی چنگاری شعلے میں بدلی. اور اب جو خیمے سے واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب آزاد ہو, جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. کہ تم کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. ان سے کہہ کے خیمے میں زوجہ سے کہا اور تم بھی آزاد.
یہ قافلہ جا رہا ہے، تم میرے ساتھ چلی جاؤ، اور دیکھو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد دوسری شادی کر کے سکون سے زندگی گزار سکو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں حسین کی طرف۔ کہا مگر میں بھی حسین کی طرف جاؤں گی۔ کہا مگر میں بھی کیوں؟ بیوی نے کہا میں بھی حسین کی طرف جاؤں گی۔ کہا میں نہیں لے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین جس راستے پہ جا رہے ہیں قتل ہو جائیں گے۔ حسینی نہیں، ان کا پورا لشکر مارا جائے۔ لشکر ہی نہیں، میں جو جا رہا ہوں نا، میں بھی نہیں بچوں گا، میں بھی شہید کر دیا گا۔ ابھی گئے نہیں ہیں مگر دور بھی نہیں دیکھی ہے، حسین مارے جائیں گے، قافلہ مارا جائے گا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ کبھی مجھے کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کسی کی شہادت کے بعد عرب والے ان کے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو۔ عزیز ہو آگے متوجہ ہے، رونے کے لیے بات کافی ہو۔ کہا میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو۔ زوجہ کہتی ہے زہیر ابھی تم نے کہا ہے حسین مارے جائیں گے، لشکر مارا جائے گا، تم بھی مارے جاؤ گے۔ کہا تو ہے، کہا اس کے بعد حسین زینب کو لے کے آئے ہیں، ام کلثوم کو لے کے آئے ہیں، رقیہ اور رباب کو لے کے آئے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے آئیں گے۔ ہمیں بھی لے چلو، جو ان بیویوں کا ہوگا ہم نے اسے قبول کر۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، سوائے آخر وہ قتل ہونے آئے تو جو بیویوں کے ساتھ ہوگا ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اب اصلی بات زہیر کہہ رہے ہیں۔ زہیر کہتے ہیں مجھے پتا ہے حسین مخدرات عصمت لائے، مگر نہ میں حسین ہوں نہ تم زینب۔ حسین کو مجھے پتا ہے زینب تڑپتی رہے گی، حسین جو کرنے آئے ہیں وہ کر کے رہیں گے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لے جا رہا ہوں کہ شوق شہادت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت مجھے شہادت کے مرحلے پہ جانے سے روکے۔ یہ ہے وہ ولایت، یہ ہے وہ محبت جسے حقیقتاً محبت و ولایت اہل بیت کہا جاتا ہے، جہاں ہر رشتہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور محمد و آل محمد کا رشتہ اپنی جگہ پہ اہمیت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر حسین بھی فرماتے چلے جاؤ، ان کو ہم سے سروکار ہے، اور گردن جھکائے مجمع آگے بڑھتا جاتا ہے۔ قلادہ بیعت اتار رہا ہوں، چلے جاؤ، اب بھی بڑھ رہا ہے۔ میرے اہل بیت میں سے جو جانا چاہے ساتھ لے کے چلے جاؤ، اب بھی نہیں جا رہے۔ شب عاشور آتی ہے، اچانک شب میں محفل گل ہوتی ہے، روشنی میں جانے میں شرماتے ہو، لو اندھیرا کر دیا، اب شب میں چلو۔ دلوں کی شمع روشن ہوئی، فرزند فاطمہ آپ کب ہمارا امتحان لیں گے؟ علی کے لال ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنی جانیں بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دوسرا دن آیا، اس طرح قربانیاں دی کہ حسین ابن علی کو مکمل طریقے سے اپنے ساتھیوں کی تعریف کرنی پڑی۔ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ یہی وجہ ہے جب آخری حملہ کیا ہے فرماتے ہیں حبیب تم کہاں ہو، جب حبیب عباس تم کہاں ہو، اولا محمد تم کہاں ہو، قاسم تم کہاں ہو، مسلم بن اوسجا تم کہاں ہو۔ ایک ایک کو یاد کرتے جا رہے ہیں اور تلوار کو چلاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جب حسین میدان کارزار میں اکیلے، اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب علی کا لال پشت فرش سے زمین پہ آئی، علی کی بیٹی جب کہیں اپنے بھائی کو نہیں پاتی، اچانک دل زینبیہ پہ آتی ہے،
اور وہاں سے دیکھا ایک نشیب میں ماجایا پڑا ہے، شمر خنجر لیے کھڑا ہے۔ اچانک ایک آواز صحرا میں گونجی، ارے ساتھ کے بیٹے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہونے کو ہے، سہارا لیا کیوں نہیں ہوگا حسین نے؟ بہنا ابھی ہم زندہ ہے، خدا را خیمے میں جاؤ۔ علی کی بیٹی ابھی خیمہ گاہ نہیں پہنچی تھی، اچانک کانوں سے آواز ٹکرائی، انا قتل اللہ